جی سلام علیکم، سلام علیکم۔ السلام علیکم قبلہ محترم، کیسے وعلیکم ہیں السلام بھائی صاحب، کیا نام حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر، بہت مہربانی۔ آپ کیا نام ہے آپ کا؟ سر میں یہاں پر ہم تو ایک دو بھی ہے، جواد حیدری بھی ہے، خورشید احمد بھی، ہم گلگت سے بات کر رہے ہیں سر، گلگت اچھا، بلتستان سے۔ گلگت سے شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ، غیر شیعہ، غیر شیعہ، دیوبندی سے تعلق۔ مولوی ہیں یا غیر مولوی؟ مولوی ٹائپ کا ہے لیکن مولوی نہیں ہے۔ اچھا جناب، کیا حکم ہے بتاؤ؟ سر یہ ہم تو پچھلے بہت سے دنوں سے ٹرائی کر رہے تھے کہ آپ سے مل پاؤں، لیکن ابھی ویڈیو کال تو نہیں ہو سکا انفارچونیٹ، لیکن ابھی آئیڈیو پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم ایک دو سوالات کرنا چاہیں گے۔ جی سر، جی سر بتائیں۔ آپ کہتے ہیں مولوی ٹائپ کا، یعنی پورا مولوی ہے یا نہیں ہے؟ ویسے کیا مولوی نہیں ہے، حافظ سر، حافظ۔ حافظ صاحب ہیں؟ اچھا، کیا مسلک کیا آپ کا؟ حنفی ہے؟ حنفی، جی جی حنفی ہے، دیوبندی ہے۔ دیوبندی۔ یہ کون کتنے آدمی بول رہے ہیں میرے ساتھ؟ دو ہیں یا ایک آدمی؟ سر ہم ہاسٹل میں ہم آپ کے لیے 15-20 لوگ ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں، لیکن ہم ایک دو ہی ہم بولیں گے، اگر زیادہ بہت نہیں تو میں اکیلا بولوں گا، لیکن ہم 20-25 لوگ آپ کو سن رہے ہیں۔ نہیں، آپ 20 کے 20 بولیں۔ وہ دوسرا آدمی اس کا کیا نام ہے؟ اس کا خورشید احمد، جو حافظ جواد حیدری ہے سر، اس کا۔ حکم کریں بھائی صاحب، کیا سوال، کیا اعتراض؟ سر میرا سوال یہ ہے سر، جو یہ شیعہ لوگ ہوتے ہیں جو اذان میں علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں، یہ پہلا یہ ہے کہ حضرت محمد کے دور سے یہ ثابت نہیں ہے، پھر اگر حضرت علی کے دور سے یہ شروع چل رہا ہے، تو یہاں پر پاکستان میں عادت شیعہ اس کو نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں، عادت شیعہ کہتے ہیں وہ حرام، ہم تشہد میں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر صحیح ہے تو اس کو تشہد میں پڑھنا چاہیے، تشہد میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، یا یہ کس طرح سے، یہ کوئی بدعت ہے یا کوئی جائز ہے یا نہیں ہے؟ علی ولی اللہ دیکھیں، یہ فروعات کے مسائل جو ہے نا، یہ عقل کی روح سے تو ہوتی نہیں ہے، یہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تشہد میں تشہد کیسی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے ہماری روایات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تشہد میں کیسی پڑھنی چاہیے، کیا چیز پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو کافی شریف کے احادیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں تاکہ وہ پتہ چلے۔ جہاں تک اذان کا تعلق ہے میرے بھائی، اذان کے متعلق یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اذان میں بہت کچھ پڑھتے ہو نا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اذان سے پہلے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ اذان کے ساتھ والصلاۃ والسلام۔ اگر کوئی شخص اذان میں مثلا کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہہ دے جل جلالہ وعم نوالہ، یہ کوئی حرام تو نہیں؟ حرام ہے بھائی؟ نہیں حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں کہتا۔ مثلا اذان کے وقت آپ کوئی دوسرا ذکر بھی پڑھ سکتے۔ جو لوگ ہمارے مذہب کے تابعین ہیں وہ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اذان کا جزو ہے، وہ ایک اچھی بات کے طور پر اس کو کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، کہ جس امام کی عظمت کو سب مسلمانوں نے انکار کیا ہے، وہ اذان میں اس کا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے خوش ہوتا ہے، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں جل جلالہ، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہتے ہیں صلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ، تو اس طرح سے۔ لیکن تشہد اور ہے، تشہد کے متعلق میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الفروع من الکافی للکلینی، جزء ثالث، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، ٹھیک ہے نا۔ اس میں باب التشہد، کتاب الصلاۃ، باب التشہد، تشہد کے متعلق بکر بن حبیب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا عن التشہد، فقال لو كان عما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون ايسر ما يعملون اذا حمدت الله عجز عنه۔ کہتے ہیں اب ہمیں سوال کا نہیں معلوم پورا سوال کیا تھا اس حدیث میں۔ راوی کہتا ہے میں نے تشہد کے متعلق حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح بات ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں تو سب لوگ عذاب ہو جاتے۔ انما كان القوم يقولون ايسر ما يعلمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا تھوڑا بہت انسان کو آتا تھا وہی کہنا جائز تھا۔ فرمایا اذا حمدت اللہ عجز عنک، اگر تم تشہد میں صرف حمد الہی بجا لاؤ، بولو الحمدللہ، یہ کافی ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ای شیء اقول فی التشہد والقنوت، تشہد اور قنوت میں کیا کہوں؟ قال قل باحسن ما علمت، فرمایا کہ جو بہترین چیز تمہیں آتا ہے، جو بہترین ذکر تمہیں آتا ہے تشہد میں وہ پڑھا کرو، باحسن ما علمت، فانه لو كان مؤقتا لهلك الناس، اگر یہ معین ہوتا کہ آپ نے فلان الفاظ حتماً کہنے ہیں تو یہ لوگ سب جہنمی بن جاتے۔ تو یہ حکم ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کو جو چیز بہترین آتا ہے اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی شخص مثلا تشہد میں شہادتین پڑھتا ہے، شہادتین کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا تشہد دیتا ہے، تو اس حدیث کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ بہترین چیز جو ہمیں آتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ کہنا جائز، بالکل امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد تیسرا حدیث، ما سألت ابا جعفر علیہ السلام ان ادنى ما يجزئ من التشہد، وہ کلمات میں اگر پڑھوں تو مجزی ہے، وہ کلمات میں تشہد میں پڑھوں تو مجزی ہے۔ تو فرمایا الشہادتان، اگر شہادتین پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، یہ مجزی ہے۔ یہ فرمایا کہ واجب ہے، یہ شہادتین اگر نہ پڑھو کوئی دوسری ذکر پڑھو وہ بھی مجزی ہے، لیکن شہادتین اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے بلاوت کچھ نہیں بولتا، یہ مجزی ہے، یہ کافی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے حکم یہ ہے کہ بہترین چیز جو تمہیں آتا ہے
وہ بشرط کہ وہ حق ہو، وہ صحیح ہو، وہ پڑھا کرو. شہادتین پڑھنا بھی کافی ہے. اگر کوئی شہادتین پڑھتا ہے اس کے علاوہ تیسرا نہیں پڑھتا، کوئی تیسرا چیز کی شہادت نہیں، وہ کافی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا شہادت دیتا ہوں، 12 اماموں کی شہادت، جنت و نار کی شہادت، قرآن کی شہادت وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں آ جاتا ہے. وہ سب جو ہے وہ سب کے سب مجزی ہے اور ائمہ علیہ السلام کے احکام کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب مزید بولو بھائی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ابھی سر آپ لوگوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کو غیب میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے جو پہاڑ کے نیچے کیا ہے، گھر کے نیچے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے؟ جی ہمارا عقیدہ یہ. اچھا آپ کا عقیدہ یہ ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ ابھی حضرت امام حسن علیہ السلام و اجمعین کو جب زہر دیا گیا، اس کے علاوہ بھی آپ کے تمام ائمہ اطہار کو زہر دیا گیا، اس کو پتہ تھا کہ اس کی گلاس میں زہر ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا. تو اس کے متعلق ابھی آج بھی ایک دوست نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا، دوبارہ جواب دے دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ائمہ علیہ ٹھیک ہے سر، میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس کو پتہ تھا تو نعوذ باللہ اس نے خودکشی کر لی. اگر پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کے بات کیسے ثابت کریں گے؟ جی سر. اچھا میں دو حدیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں پھر وہ پتہ چل جائے. کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 260 کتاب الحجہ. ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانه لا يخفى عليهم الشيء صلوات اللہ. ائمہ علیہم السلام ما کان وما یکون، جو ہوا ہے جو ہوگا سب جانتے ہیں اور ان سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا لو كنت بین موسیٰ والخضر لاخبرتهما انی اعلم منهما. میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان اگر ہوتا موسیٰ اور خضر تو میں ان کو بتاتا کہ میں ان دونوں سے عالم. ولا انبئنهما بما ليس في ايديهما، اور میں ان چیزوں کا خبر دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو بہت ساری باتیں بتائی نا. کشتی کو انہوں نے توڑا، بعد میں بتایا کہ کشتی کس لیے توڑا ہے. دیوار کو بنایا، پھر بتایا کہ دیوار کے نیچے خزانہ وغیرہ. بچے کو قتل کیا، بتایا کہ بچہ اللہ یہ بچہ اس کی اپنی مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرا بچہ دے گا ان والدین کو. اگر میں ہوتا دونوں کو خبر کرتا. لأن موسیٰ والخضر اعطیا علم ما کان، موسیٰ اور خضر علیہم السلام کو اللہ نے علم ما کان دیا تھا. ولم يعطیا علم ما یکون، اور اللہ نے ان کو علم ما یکون آئندہ وما هو کائن حتی تقوم الساعة، اور قیامت تک کیا ہوگا ان کو نہیں دیا تھا. وقد ورثناه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں دیا ہے، وراثت میں ملی ہمیں. ان الائمہ علیہم السلام، اس سے پہلے صفحہ نمبر 258 میں یہ بات حدیث ہے. ان الائمہ علیہم السلام یعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیار منه. ائمہ علیہم السلام جانتے ہیں کہ کب وہ مر جائیں گے اور وہ نہیں مرتے مگر اپنی اختیار سے. اگلے صفحہ نمبر 259 میں حدیث نمبر 4 میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قاتل کو جانتے ہیں. جس رات کو وہ شہید ہوں گے اس کو جانتے تھے کہ اس رات کو میں نے شہید ہونا ہے، اور وہ جگہ بھی جانتے تھے کہ محراب میں اس جگہ پہ مجھ پہ وار ہوگی میں شہید ہوں گا، وہ بھی جانتے تھے. اور انہوں نے جب مرغابیوں کو دیکھا کہ مرغابیاں جو ہیں وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں جب وہ مسجد کے لیے نماز کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا سوائح تتبعها نوا، ان مرغابیوں کی چیخ و پکار کے بعد یہاں پہ نوحگری ہوگی، یہاں پہ ماتم ہوگا. تو ان کو پتا تھا. تو یہ کیوں اب وہاں گئے تھے؟ پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا ذالک کان، یہ سب ہم نے کہا ٹھیک ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ولکنہ خیر فی تلک اللیلہ، ان کو اختیار اللہ کی جانب سے ان کے لیے اسپیشل آرڈر تھا، ان کو اختیار تھا کہ یا وہ جنت کو اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو اختیار کریں، شہادت کو اختیار کریں، زہرا سلام اللہ علیہا کی ملاقات کو اختیار کریں، اپنے بھائی جعفر طیار علیہ السلام کی ملاقات کو اختیار کریں، یا دنیا میں رہیں تو اختیار تھا. تو انہوں نے آخرت کو اختیار دی. تو اس لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اختیار ہوتا ہے، شہادت کے وقت ان کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اگر ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے لیے اسپیشل حکم ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ یہاں پہ گئے تو شہید ہو جائیں گے، آپ کی مرضی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں تو اللہ کی جانب سے ان کو اجازت ہے وہ مزید دنیا میں رہنا چاہیں، لیکن وہ ہمیشہ شہادت جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی خدمت میں. اچھا سر، بات یوں ہے نا، جب امام ہے تو وہ اگر وہ پورے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے شریعت پر ہر چیز پر وہ حاکم ہے تو کسی چیز سے کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہیں چلی جائے. ایسا ہی ہے. اللہ بھی ہے نا، اللہ بھی تو سب پہ حاوی ہے، اللہ بھی سے کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. آپ سوال پوچھے تو میں جواب دوں گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جس طرح سے آپ ببنگ دہل بولتے، جب عام شیعوں سے زیادہ آپ جس طرح سے خلفائے راشدین کے خلاف ببنگ دہل بولتے کہ یہ اس طرح کرتے تھے اس طرح کرتے تھے، جب کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بھی علی ابن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے سامنے، تو اس نے معاویہ کے خلاف تو خروج کیا، اس نے اس کے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کے خلاف خروج کیا، امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ خروج کیا کیونکہ ان کو غلط نظر آ رہا تھا. کیونکہ اگر تین خلفاء اتنے ہی غلط تھے تو کب انہوں نے خروج کیوں نہیں کیا، ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ اللہ کے متعلق سمجھ گیا. اللہ کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سب چیز پہ حاکم ہے. تو یہ مثلا دنیا میں کتنے ظالم، دنیا میں بھی کتنا کفر ہو رہا ہے، دنیا میں ابھی اتنا مشرک ہیں، ہندو ہیں، بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ سنا ہے نا آپ نے ہندوستان میں وہاں پہ مندر ہوتے ہیں، چوہے کی پوجا ہوتی ہے. آپ کو
पता है हिंदुस्तान में? सही है बंदर है, वहां पे चूहे होते हैं भाई, वो बिल्ली गाया पता नहीं क्या क्या हो वहां दुनिया में। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले वो सलीब की पूजा करते हैं, दुनिया में तो बहुत है। अल्लाह ताला उन पे अजाब क्यों नाजिल नहीं करता? तो उसके दो जवाब है मेरे। एक जवाब है शिया कुतुब से, एक जवाब है मुखालिफिन की कुतुब से। भले शिया कुतुब से आपकी खिदमत में अर्ज करें कि ये किताब है किताब सुलैम इब्न कैस अल-हिलाली रहमहुल्लाह, किताब सुलैम है। ये मुलाहिजा फरमाइए, इसको मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे सफ़ा नंबर 568 में। किताब सुलैम हदीस नंबर 1, ये शुरू होती है सफ़ा नंबर 565 में और हदीस का इख्तिताम है सफ़ा नंबर 568 में 568 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुम्मा अक़बल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अली अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत से बात किया, उसमें आखिर में उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ अपना रुखसार किया और फरमाया इन्नका सतल्क़ा बादी मिन कुरैशिन शिद्दा, कुरैश मेरे बाद आपसे बहुत दुश्मनी करेगी, मिन तज़ाहुरिहिम अलैका व ज़ुल्मिहिम लक, दुश्मन वो आपसे बहुत एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे से इत्तेहाद करेंगे आपके खिलाफ और आप पे जुल्म करेंगे कुरैश वाले। फ़इन वजदत आवानन अलैहिम फजाहिदहुम व क़ातिल मन ख़ालफ़क बिमन वाफ़क़, अगर तुझे अंसार मिले, अगर तुझे सिपाही मिले, तुझे साथी मिले तो कुरैश के खिलाफ जिहाद और अपने सिपाहियों के जरिए अपने लश्कर के सामने कुरैश का खात्मा करना। फ़इन लम तजिद आवानन फस्बिर व कुफ़ यदक, अगर तुझे सिपाही न मिले, साथी न मिले, जिहाद के लिए आपका साथ देने वाला कोई नहीं है या बहुत कम लोग हैं, तो फस्बिर, तो फिर सब्र करना, व कुफ़ यदक, और अपना हाथ तलवार की तरफ न ले जाना, वला तुल्क़ी बियदक इला तहलुका, और अपना कत्ल न कराना, क्योंकि अगर आपका कोई साथी नहीं है तो आप लड़ते लड़ते आप तो शहीद हो जाएंगे। फ़इन्नका मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन, आपका मंजिला वही है जो हारून का मूसा से था, मंजिलत मेरे से वही है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से। वलक बिहारून उसवतुन हसना, हारून आपके लिए एक उसवा हसना है कि हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए थे, वो खुलुफनी फी कौमी, आप मेरे खलीफा हैं, तो कौम ने सहाबा मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े की इबादत की, तो उस वक्त हारून इन्नहु क़ाल li अख़ीहि मूसा, हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भाई मूसा से कहा इन्नल क़ौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी, मेरे कौम ने मुझे कमजोर बना दिया, आपके सहाबा ने मुझे कमजोर बना दिया और मुझे कत्ल करने लगे थे, इसलिए मैंने उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाया। ठीक है ना, ये एक दलील। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास दलाइल बहुत हैं, लेकिन यही काफी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला में इमाम हुसैन के पास, तो आप लोग खुद कहते हैं सर इमाम हुसैन के पास बख्तर ही थे। अच्छा, वो जवाब दे देंगे, लोग तो नहीं थे इमाम हुसैन के पास, तो वो भी जवाब आ जाएगा, वो भी जवाब आ जाएगा। तो जब शिया मजहब के मुवाफिक, अपने मजहब के मुवाफिकत में जवाब दे रहे हैं अपने मसादर से, कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया है कि तुम अगर या साथी ना मिले तो जिहाद ना करना, और इस्लाम में सब मुसलमानों का भी यही अकीदा है कि अगर जिहाद के लिए ताकत न हो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अगर आपके पास साथी नहीं है तो जिहाद साकित हो जाता है। ये शिया अकीदे के मुताबिक। अब आपने करबला के मुतालिक पूछा, तो करबला में इस तरह नहीं था इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अकेले छोड़ना चाहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में बहुत कोशिश की कि वहां पे जंग ना हो, बहुत जो कोशिश की जंग ना हो। इस तरह यजीद अबू बकर उमर की तरह तो नहीं थे। यजीद कह रहे थे कि यजीद वाले कह रहे थे कि आप हमारे हुक्म पर हम आपके साथ जो फैसला करें, आप अगर आप नहीं चाहते कि हमारे साथ लड़ाई ना हो, आपकी जान बच जाए, तो आप जमानत दे दें कि आप हमारे कैदी बनेंगे और आपके मुतालिक उबैदिल्लाह इब्न मरजाना आपके मुतालिक जो भी फैसला करे, आपको गुलामी में भेज दे, आपको कत्ल करे, आपके मुतालिक जो भी फैसला सुना दे उसकी मर्जी, आप इस पे उतर जाए। अबू बकर उमर ने तो ऐसा नहीं किया था। अबू बकर उमर की पॉलिसी ये थी कि अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे खिलाफ जद्दोजहद नहीं करता, खुरूज नहीं करता, तो हम उसको छोड़ते हैं, वो अपने काम में मसरूफ रहे, हमारी हुकूमत है, ठीक है ना। अगर वो हमारे खिलाफ जद्दोजहद नहीं करता, हमारे खिलाफ तलवार नहीं उठाता, लोगों को वरगलाता नहीं है, तो हम उसको छोड़ दें। इस तरह तो नहीं था यजीद का ये था उबैदिल्लाह इब्न ज़ियाद को, उसने कहा था कि तुम हम जो फैसला सुनाया उसमें उस पे आप कबूल करें। इस तरह तो नहीं था। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलील करना चाहते थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है हाथ में नज़िल्ला, ठीक है ना। सिचुएशन बड़ा मुख्तलिफ था। अब एक मिनट, अब इसके अलावा आपकी खिदमत में आपके अपनी कुतुब से भी जवाब दे दें, ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए कि कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से शिद्दत के साथ इख्तिलाफात खुलफाए राशिदीन के माबैन आप इस तरह से जिस तरह से पेश कर रहे हैं, अगर उतने हिसाब से होता तो हज़रत अली उनके माविनीन तो न बने हुए होते, माविनत और है भाई, दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। अगर कोई दुश्मन हो तो इस तरह से तो नहीं हो सकता है ना। इवन तो मैंने आपको भी क्लिप सुना है कि हज़रत अली की बेटी की शादी हुई थी हज़रत उमर के साथ, आप उसको वो मानते हैं? नहीं भाई, नहीं मानते। आपने जितने फ़िक़्हे अभी बोले सब झूठ है। उनके मुआवनत की है, उनके साथ एहसान किया है, उनका साथ दिया है, उनको मशवरे दिए, उनके मुआविन थे, उनके गवर्नर थे, उनके काजी थे, ये सब झूठ है। वो दिखाओ हमें, वो कहाँ है, वो कहाँ लिखा है? ये सब झूठी बातें हैं। मौलवी आपको झूठी बातें सुना, अगर अली न होते तो मशहूर, ये सब मशहूर झूठ है। ये देखें
ابھی سن یہ کتاب ہے، کتاب صحیح مسلم. یہاں پر یہ حدیث دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی، حدیث نمبر 4678، یکون بعدی ائمۃ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان. میرے بعد ایسے امام ہوں گے کہ وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، ان میں وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں، شیطانوں کے انسان کے روپ میں. تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ زمانے میں کیا کروں؟ قال تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. ان کی اطاعت کرو، اسی شیطان جو انسان کے روپ میں ہے، جو نہ ہدایت پر ہے نہ سنت پر ہے، اس کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارا مال لے لے اور تم پہ ظلم بھی کرے. یہ تو آپ کی صحیح مسلم میں. تو اس طرح خروج کرنا مسلم میں بالکل صحیح مسلم میں. یہ کس کتاب میں؟ صحیح مسلم. بار بار میں اس کو دکھا چکا ہوں. اس طرح کس طرح خروج کر سکتے ہیں. اب جہاں تک یہ کہتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی معاونت کی، امیر المؤمنین آپ صحیح حدیث کے ساتھ ہمیں دکھاؤ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی معاونت، کوئی معاونت نہیں کی ہے، خلافت میں ان کے کوئی ساتھ نہیں دیا ہے، نہ کبھی ان کا کوئی پوزیشن کوئی عہدہ قبول کیا. بیعت تو ہو گئی نا سر، بیعت تو کر دی ان کے ہاتھوں پہ. نہیں بیعت بھی نہیں. یہ سب آپ ثابت کرو، پہلے ثابت کرو پھر ہم جواب دیں گے. شیعہ کتب سے لے کے آؤ، صاحب کو وہاں پہ لکھا ہے پھر ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے، جب ہے ہی نہیں تو ہم کیا جواب. اب آپ نے کہا کہ ثانی نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے عمر ہلاک ہوتے. یہ بات صحیح ہے، کیونکہ یہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کی معاونت کرتے تھے. یہ اس کے واقعات اس طرح ہیں کہ مثلا ایک عورت ہے، اس نے زنا کیا، ٹھیک ہے نا، وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے. عمر نے حکم دیا ہے کہ اب اس کو کیا کرو، اب اس کو سنسار کرو. ایک عورت ہے، اب عورت جو ہے اس نے گناہ کیا ہے، بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بچے کا تو کوئی وہ بچہ بھی قتل ہو جائے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اس کو صبر کریں، بچہ پیدا ہو پھر عورت کی سنسار ہو. تو عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ میں ایک شخص کا قتل کر لیتا، شخص کو بے گناہ شخص کو قتل کر لیتا. یا ایک عورت پاگل ہے، اس نے زنا کیا، عمر حکم دے دیتا ہے کہ بھئی اس کو سنسار کیا جائے. امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو اس پہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ بیچارے پاگل ہے. تو عمر کہتا ہے لولا علی لہلک عمر. ایسے مواقع پر کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک بے گناہ شخص کا جان بچایا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے حکومت کی معاونت کی یا خلافت کی معاونت کی. اور عمر کا جملہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ نہ کہتے، مجھے میری رہنمائی نہ کرتے، تو میں نے تو ایک بے گناہ انسان کا خون کیا ہوا ہوتا، میں تو قاتل بن جاتا، میں گناہگار بن جاتا. اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں. اب اگر ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا، یا مثلا آپ اسرائیل میں اگر رہتے ہو، اگر آپ ایک بے گناہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ قتل ہو رہا ہے، اس کی جان بچائیں. پولیس والے سے کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کو قتل نہ کرو، یہ بے گناہ ہے، یہ بیچارہ ہے، اس کی جان بچا دیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پولیس والوں کے ساتھ ہیں. اوکے جی سر. لاسٹ ایک کوشچن ہے سر، جس میں آپ نے تقریباً میرے خیال میں پہلی بار آپ کے منہ سے باہر یہ سن رہا تھا. میں آپ کی کلپ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، ہم ہاسٹل میں سارے بچے بیٹھ کے جب یونیورسٹی سے آتے ہیں، کوئی اپنے جاب کر رہے تو ہم ڈیلی سنتے ہیں. تو اب پہلی بار آپ کے یہ جو سن رہا تھا کہ آپ نے قرآن کے بارے میں ایک ایسا الفاظ کہہ دینا پریشان ہے میرے خیال میں. آج تک میں نے کسی کو علماء سے نہیں سنا تھا آپ کہہ رہے کہ قرآن تخریف ہے. یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے سر. یہ کس طرح سے تخریف ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو میں نے نازل کیا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا کی بھی میری ذمہ داری ہے. نعوذ باللہ، یا اللہ جھوٹ بول رہے ہیں یا تو آپ اس کو ثابت کریں نا. کوئی امام نے، کوئی حضرت علی نے کہا ہے یا آپ کے ائمہ نے کہا ہے کہ بھائی یہ تخریف ہے، اس کے فالو نہیں کرنا، کوئی ثابت ہے؟ آپ کس سے ثابت کریں گے اس کو؟ جی جناب، اب علماء آپ سے چھپاتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ کتاب ہے صحیح مسلم بن حجاج القشیری النیشابوری، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 2010 میں ملاحظہ فرمائی 2010 دار الفکر بیروت میں. کتاب التحریم بخمس رضاعات، کتاب الرضاع، حدیث نمبر 1452. آپ اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ والی کتاب بھی دیکھیں. ان عائشہ انہا قالت، عائشہ نے فرمایا کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں یہ نازل ہوئی تھی 10 رضاعات معلومات یحرمنا. یہ آیت قرآن میں آیت تھی 10 مرتبہ کسی مرد کو کوئی عورت دودھ دے دے، اپنی چھاتی پلا دے، اس کو منہ میں رکھ دے، یا کوئی بچہ بھی ہو تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ وہ بچہ جو ہے یا مرد جو ہے اس سے محرم بن جاتا. ثم نسخنا، پھر سے نسخ ہو گئی بخمس معلومات. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ قرآن میں، اس کی قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی تھی. اب آپ مولویوں سے پوچھیں، یہ ہمیں دکھائیں یہ آیت قرآن میں تھی، لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر یہ جو ہے آیات کیا ہو گئی؟ اب یہ آیات تو قرآن میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عائشہ کے نزدیک قرآن ناقص ہے. اب میں آپ کو ایک اور رکھا تھا، اللہ نے جو فرمایا تھا اس کا کیا ہے سر؟ میں بتاتا ہوں. وہ مولویوں سے پوچھو نا، کہ مولویوں سے پوچھو کہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کر سکتا. یا تو اس آیت کا ترجمہ کچھ اور ہے. اب یہ کتاب ہے المصنف عبد الرزاق الصنعانی، جزء 7، چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ اب صحیح سند کے ساتھ مروی عمر بن خطاب سے کہ وہ ممبر پہ گئے، انہوں نے خطبہ دیا ہے لا تخطئن عن آیت الرجم کو نہ بھولنا. آیت قرآن میں کوئی آیت الرجم نہیں. قد نزلت فی کتاب اللہ عز وجل وقرأناها، یہ قرآن میں آیت موجود تھی، ہم نے اس کو پڑھا تھا. ولکنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے ساتھ ضائع ہو چکا. یہ بھی آیت الرجم بھی ضائع ہو گیا. یہ کس کا قول ہے؟ عمر کا قول. یہ حدیث صحیح ہے.
یا سنن سعید بن منصور عبداللہ ابن عمر کا قول، یہ چاب دار السمیعی، اس میں صفحہ نمبر 140 عن عبداللہ ابن عمر، صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی نہ شخص نہیں نہ کہے کہ سب قرآن میرے پاس ہے، وما یدریہ ما کلہ، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پورا قرآن کیا، قد ذهب منہ قرآن کثیر، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اقوال ہیں بھائی، آپ مولوی لوگ آپ لوگوں کو نہیں سناتے۔ اب جہاں تک آیا کا تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری لیا، اس آیت کا یہ تصریح نہیں ہے اس مطلب پر، کیونکہ اس آیت میں اختلاف ہے، اس آیت میں اختلاف ہے کہ کیا انا لہ لحافظون یہ قرآن، اس سے مراد قرآن ہے یا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو اس آیت متشابہات میں سے مزید بولیں۔ نہیں سر، قرآن میں جب قرآن کی بات کریں کنٹینیوٹی ہے تو آیت میں تو قرآن ہی ہوگا نا سر، ذکر سے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تو اس میں قرآن میں بہت اس طرح ہے، مثلا ایک چیز مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ ہو کس طرف پلٹ، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، ہاں ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ پیچھے اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ ضمیر سے کیا مراد ہے؟ تو ضمیر سے قرآن مراد ہے، حالانکہ قرآن پیچھے مذکور نہیں ہے، بلے انا نحن نزلنا الذکر، وہ لوگ جو کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف نزلنا کی وجہ سے کہتے ہیں انا نحن نزلنا، وہ صرف ذکر سے مراد بھی قرآن ہو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ائمہ علیہ السلام کا قول ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام۔ قرآن کے بارے میں تو انزال کا جتنے بھی ذکر ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس طرح کے آیات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ موجود ہے نا کہ انزال، چلو مان لیا انا نحن نزلنا الذکر، مان لیا کہ قرآن ہے۔ دیکھیں یہ بھائی میں تو نہیں کہتا نا، آپ کے اپنے مفسرین، آپ کا ایک بڑا امام ہے ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی، جس کے جماعت ہے ہمارے جو احناف ہیں حنفی بھائی ہیں، وہ سب انسی کے مقلد ہیں عقائد میں، وہ خود کہتا ہے اپنی تفسیر میں اس کی تفسیر بار بار دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ آیا جو ہے اس میں کئی احتمال ہے، میں آپ کو انا نحن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قول، اس کے اقوال بہت ہیں مفسرین کے، اب میں ابو منصور ماتوریدی کا آپ کو قول دکھا دوں۔ نہیں سر، اس کا قول کیوں دکھا رہے؟ جب کوئی قرآنی آیت سے ٹکر جاتا ہے اس کو حدیث کو دیوار سے مارنے کے لیے حکم ہے، تو اس کے قول تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا۔ نہیں، قرآن سے نہیں ٹکرتا، آیت کی تفسیر ہے بھائی، آیت کا ترجمہ کیا ہے، آیت کا مطلب مفہوم کیا ہے، وہ تو قرآن سے نہیں ٹکرا رہا نا، وہ تو نہیں کہتا قرآن کے مقابلے میں یہ بات کروں۔ یہ کتاب تحویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی کی تفسیر ہے، جزء 7 شعب دار الکتب العلمیہ، اسی آیت کے ذیل میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے ذیل میں کہتے ہیں کہ انا لہ لحافظون، قال بعضهم، بعض مفسرین کا قول ہے لہ لحافظون ای محمدا علیہ افضل الصلوات، لہ لحافظون، ہم ان کی حفاظت کریں گے، کس کی حفاظت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، ای نحفظه بالذکر الذی انزل علیہ، قرآن کے ذریعے ان کی حفاظت کریں گے، کس کی حفاظت کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ اس طرح ہے، واللہ یعصمک من الناس کی طرح، اس کا مفہوم یہ کی بن۔ پھر کہتے ہیں ویحتمل، پھر کہتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے الذکر النبوہ، ذکر سے مراد نبوت ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نبوت نازل کی ہے، وانا لہ ای لرسولہ لحافظون، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ ثابت نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، اور لہو سے مراد حتماً قرآن مجید ہے۔ پھر اس کے ہم اس کے دلیل یہ جو ہے نا، یہ تو پھر آیا جو ہے متشابہ ہو گیا، آیا متشابہ ہے، آیا کے متعلق کوئی دلیل واضح نہیں ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب مان اگر یہ مان بھی لینا کہ اس سے قرآن ہے، پھر آپ ہمیں جواب دے دیں حروف 7 کہاں ہیں قرآن کے، حروف 7 اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 حروف پہ نازل کیا، تو بقیہ حروف جس کو عثمان نے جلا دیا تھا تو اللہ نے اس کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ تو نسخ بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ کہاں گئے بقیہ حروف؟ ہمیں بتائیں وہ بقیہ حروف کہاں ہیں؟ قرآن کے 7 یعنی 7 حصوں میں سے ایک حصہ بچا، 7 حصے میں سے ایک حصہ بچا، باقی 6 حصے نہیں ہمارے پاس، 87%۔ یہ ہماری کتب میں نہیں ہے، آپ لوگوں کی کتب، یہ آپ لوگوں کے اس کے احادیث بخاری مسلم میں متواتر ہیں کہ قرآن 7 احرف پہ نازل، تو باقی 6 گنے قرآن کے 7 حصوں میں سے 6 حصہ وہ کہاں ہیں؟ وہ اس کو اللہ نے کیوں نہیں بچا سکتا؟ وہ بتائیں۔ تو سر جب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا تھا حضرت علی کے سامنے کرم اللہ وجہہ، تو اس کے وہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس نے اس پہ کیا ریئیکٹ کیا؟ اس کے کوئی قول ہے، کوئی حدیث ہے، اس سے کوئی ریئیکشن دکھایا ہوگا کیا؟ کہاں پر کیا دکھا دیتے ہیں جب حضرت عثمان نے یہ کیا تھا؟ یہ کتاب ہے تفسیر العیاشی، شیعوں کی تفسیر ہے، یہ جلد نمبر ہے اول، چاپ المکتبہ العلمیہ فی تہران۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 47 پر یہ حدیث نمبر ملاحظہ فرمائیے 62، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خرج عبداللہ ابن عمرو بن العاص،
عمرو بن العاص کا بیٹا عبداللہ وہ بھی صحابی, وہ عثمان کے پاس سے نکلا, امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی, خرج من عند عثمان فلقي امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا آمنے سامنے ہو, تو اس نے کہا بیتنا, ہم نے پوری رات میٹنگ کی ہے, بیتنا اللیلۃ فی امر نرجو ان یثبت اللہ هو هذه الامه, ہم نے پوری رات ایک ایسے اہم کام میں ہم مصروف رہے, ہم عثمان کے ساتھ تھے, بہت اہم میٹنگ تھی ہماری, ہم امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس بات پہ ثابت قدم رکھے جس بات کا ہم نے وہ جو ہے پلاننگ کی. فقال امیر المؤمنین علیہ السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا لن يخفى علی ما بیتتم فیہ, جس بات کی تم لوگوں نے میٹنگ کی ہے وہ مجھ سے مخفی نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ تم نے کس بات کی میٹنگ کی. حرفتم, تحریف کی تم لوگوں نے, غیرتم, تبدیل کیا, بدلتم, بدل دیا تم لوگوں نے, 900 حرف, 900 کلمات کو تم لوگوں نے جو میٹنگ کی ہے نا, 900 کلمات کو تم نے تحریف کی, تغییر کی, تبدیل کی. 300 حرفتم, ان میں سے 300 کو تم نے تحریف, 300 غیرتم, 300 کو تم نے چینج کیا, اور 300 بدلتم, اور 300 کو تم لوگوں نے تبدیل کیا. فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, لعنت ہو تم اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو چینج کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اللہ کی جانب سے ہے. اوکے ٹھیک ہے, مزید بولو. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا موقف, پھر بولو. اس حساب سے تو کافی مشکل ہے سر, پھر تو آپ کے ماشاءاللہ سے وہ آرگومنٹ اسٹرانگ ہے اس حوالے سے. اور بھائی بہت سا, اب میں تک گیا ہوں, میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, میں جب اسپیچ دوں گا تو بہت سارے صحابہ نے مخالفت کی عثمان کی, بہت سارے مخالفت کی تھے صحابہ نے عثمان کی مصحف کی, عبد زید بن ثابت کی مصحف, وہ باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. عائشہ نے خود بہت مخالفت کی, بولا کہ اس قرآن میں غلطیاں ہیں, عثمان نے خود کہا کہ اس میں غلطیاں ہیں. سر دی گریٹ اللہ اور یہ احادیث سب متواتر ہیں, یہ احادیث سب متواتر ہیں میرے عزیزوں. یہ آپ کے علماء تو کچھ تو ڈرتے ہیں ان باتوں کو طرح کرنے سے, کیونکہ کسی کی جرات نہیں ہوتی نا, وہ تو قتل ہو جائیں گے علماء, چاہے عرب زبان میں چاہے وہ پاکستان ہندوستان میں ہو, وہ قرآن کے متعلق ایک جملہ کہتے ہیں تو فوراً قتل ہو جاتے ہیں, وہ کسی کو جرات ہی نہیں ہوتی کہ حدیث کھول کے بیان کے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں, تو وہ بھائی وہ سب رٹے لگاتے ہیں قرآن تو محفوظ ہے, قرآن محفوظ ہے. وہ دلیل بتاؤ نا, دلیل بتاؤ ہمیں کہ قرآن کیسے الہی کتب کو چینج کیا, قرآن کیوں محفوظ ہے, یہ حروف سبعہ کہاں ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ صحابہ کے جو اقوال ہیں یہ کس طرح اس کا حل کیا ہے. دلیل ایک کسی کے پاس نہیں, نہ حدیث نہ قرآن کی آیت, کچھ بھی نہیں ہے, سب نے رٹے یہی لگائے کہ بھائی قرآن. اوکے مزید بولیں بھائی. نہیں سر, آپ کی قیمتی وقت بہت قیمتی, آپ کا بہت شکریہ سر دی گریٹ.